اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے ادارے میں بول رہے ہیں یا باہر ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، قرآن مجید سلسلہ وحی کی آخری کڑی اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انقطع الوحی من السماء، آسمانوں سے وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا، نہ آسمان سے کوئی وحی آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید، بھائی جس کے موبائل سے بج رہی ہے اس کو بند ہی کر دو، چند منٹ گفتگو کرنی ہوتی ہے اور آپ کی موبائل کی ٹونیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی ادھر سے بجتی ہے کبھی ادھر سے بجتی ہے۔ نہ مجلس کا احترام نہ مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کس کا کلام ہے اور کس کے نام سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں، جس میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے وہ قرآن کی طرف پلٹ آئے، قرآن کی طرف لوٹ آئے، قرآن کو پڑھے، سمجھے، تدبر کرے، عمل کرے، جتنے اس کے شکوک و شبہات ہیں اللہ دور کر دے گا۔ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ جن میں شک ہے قرآن ان کے شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، لیکن ٹیڑھے معاشرے کو اور ٹیڑھے افراد کو صحیح کرنے والی کتاب ہے تو کون سی؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹیڑھوں کو صحیح کرنے والی۔ اور یہ ایسی کتاب جس میں نہ تعویل ہو سکتی ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔
کوئی رد و بدل اور تبدیلی کرنا بھی چاہے تو کر سکتا نہیں. شاباش، آپ نے میرے ساتھ اسی طرح چلنا ہے. میں نے چند منٹ بات کرنی ہے، لمبی تقریر نہیں. تو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹیڑھوں کو سیدھا کرنے والی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا. اور یہ کلام کس کا ہے؟ اگلا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کتاب آئی کن کے لیے؟ بولو. اللہ کا یہ کلام قرآن ہمارے لیے آیا ہے. جن کے لیے آیا ہے ان کے نام پہ ختم ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے. من الجنتی، جس کا ہے اس کے نام سے شروع، جن کے لیے آیا ہے ان کے نام پہ من الجنتی والناس. بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کا یہ میسج، یہ پیغام ہمارے لیے ہے. جب ہم خط لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ از طرف، کس کی طرف سے ہے؟ نام آگے لکھا ہوتا ہے. قرآن کس کی طرف سے ہے؟ کن کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کے لیے. اور اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے موبائل پہ میسج آ جائے نا، بیل آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد، مجلس، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے سائڈ پہ ہونا ہے. یار کو میسج آیا ہے، آگے بھلے کسی نے لطیفہ بھیجا ہو، میسج آئے، اس کو پڑھتے، اس کو دیکھتے. ایک میسج وہ ہے جو دوست کی طرف کرتا ہے، بیوی خامد کو کرتی ہے، بیٹا باپ کو کرتا ہے. ایک میسج وہ ہے جو عرش والا رب اپنے بندوں کی طرف کر رہا ہے. اس میسج کو پڑھتے ہیں اور اس قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کے قریب نہیں آتے. یہاں تو مجھے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، ورنہ اکثر مساجد میں قرآن مجید تو پڑھے ہوتے ہیں، الماری میں باہر سے تالا لگا ہوتا ہے. وجہ کیا جی؟ کوئی پڑھ نہ لے. وجہ کیا ہے؟ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. جو بھی اٹھا کے لے جائے گا پڑھنے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہی بنے گا. مساجد میں قرآن ہے تو تالوں میں، گھروں میں قرآن ہے تو غلافوں میں. ہاں کام آتا ہے، مگر کس کام آتا ہے؟ بیٹی کو جہیز میں دینا ہو، بہن کو جہیز میں دینا ہو. جہاں جوسر مشین دیتے ہیں، واشنگ مشین دیتے ہیں، ڈرائر مشین دیتے ہیں، وہاں ایک ایٹم قرآن بھی ہے. بھئی یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہتے مسلمان ہیں تو اس لیے. مسلمان ہو تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی بارات نکلنے لگے تو قرآن مجید لے کے آؤ. کیوں؟ بیٹی کو حفظ کروایا تھا؟ نہیں. ترجمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں. معانی اور مطالب سے آگاہ کیا تھا؟ نہیں. سورہ النساء، النور، الاحزاب کے احکامات یاد کروائے تھے؟ نہیں. پھر کس لیے منگوایا ہے؟ کہتے ہیں ڈولی نیچے سے اتارنی، بارات نیچے سے گزارنی ہے، اس لیے قرآن کو لے آؤ. قرآن تو اندر گیا ہی نہیں. قرآن کی روشنی میں سیرت و کردار کو سنوارا ہی نہیں. اب اوپر قرآن ہے جس میں یہ آیت ہے، یا ایھا النبی
कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मेरे हबीब फरमा दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मोमिनात को, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, बाहर निकले तो जिलबाब बड़ी चादर पहन के बापर्द होकर निकले, ताकि पहचानी जाए शरीफ जादियां जा रही हैं, कोई तकलीफ देने वाला इनको तकलीफ ना पहुंचाए, कोई कमी बेशी रह गई तो अल्लाह माफ करने वाला है। जिस कुरान का साया दिया है उसमें तो यह आयत है, नीचे बेटी का चेहरा बेपर्द है, ऊपर वो कुरान है जिसमें लिखा है वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि शरीफ ज़ादियां अपनी निगाहों को नीचे करके चलें, अपने शर्म वाले हिस्से की हिफाजत करें, अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। हाँ, अगर कुछ हो गई गलती से तो उसके लिए माफी है। वल्यज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन, उस कुरान में तो ये लिखा है नीचे बेपर्दा है और कहते हैं इसके साए से गुजारो इसको। कुरान तो ईमान लाने के बाद पढ़ने के लायक, तदब्बुर के काबिल, अमल के लिए और दुनिया में प्रचार और करने और फैलाने के लिए आई थी। हमने अलमारियों में, तालों में, गिलाफों में बंद करके लपेट के इसको रख दिया। 29-30 शाबान को निकालते हैं, ईद रात को फिर गिलाफों में लपेट के बंद करके रख देते हैं। यही वजह है कि हम बीमारियों में भी मुब्तला है, रब की रहमतों से भी महरूम है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअ व रहमा, अल्लाह ने कुरान को तो शिफा बना के और रहमत बना के भेजा। ईमान लाना भी रहमत, पढ़ना भी रहमत, तदब्बुर करना भी रहमत, अमल करना भी रहमत, इसकी दावत को दुनिया में आम करना भी, वो नहीं कर रहे। इसका पढ़ना भी शिफा, अमल करना भी शिफा। मा हुआ शिफा व रहमा, वो बीमारियां जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी में भी नहीं आती, कुरान पढ़ने वालों की अल्लाह वो बीमारियां भी दूर कर देता है। सहाबा का काफिला जा रहा था ना, अहले इलाका से खाना पीना पूछा, मांगा, नहीं दिया, लिफ्ट ही नहीं करवाई। कोई होंगे बखील, सरदार साहब को बिच्छू ने, जहरीली चीज ने डस लिया, भागे भागे आए, कहते हैं तुम्हारे पास कोई तबीब है, मुआलिज है जो हमारे सरदार का इलाज कर दे, इनाम व इकराम से नवाजेंगे। जी है। साहबी रसूल कहने लगे ले आओ, ले आए। क्या किया? सूरतुल फातिहा तिलावत करके दम कर दी, रब ने शिफा अता फरमा दी। लोगों ने अपने घरों में ना टोकरियां रखी होती हैं, इसमें कैप्सूल हैं, इसमें टेबलेट हैं, कई एक ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल किट रखी होती है। क्या है जी? कोई जख्म हो जाए, छुरी लग जाए, चाकू लग जाए, बच्चा गिर जाए, सनी पलास है, पटिया है, मरम है, पायोडीन है, किस लिए रखी है? कहते फर्स्ट एड का सामान है। अगर तेरे पास सूरतुल फातिहा है तो इससे बड़ी फर्स्ट एड कोई है ही नहीं। बड़ा दम किया,
وہ فوری ٹھیک ہو گیا، کہنے لگے لاؤ مال لاؤ۔ لینا ضروری بھی تھا، اگے بخیل سن نو بھی، لے آئے۔ کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، واپس پلٹے تو معاملہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے حبیب، اس نے پیسے لیے دم کے، کہا بلواؤ۔ بلایا گیا کہ ابھی کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہ اس طرح ہم گئے، ساری بات بتائی۔ کہا یہ بتا تجھے یہ پتہ کیسے چلا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے؟ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ کے حبیب آپ نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر میرا حصہ بھی کاٹا، مجھے میرا حصہ بھی دو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ماؤں نے گھروں میں عذاب مچایا ہوا ہوتا ہے۔ کیا؟ بچہ رو رہا ہے جی، فوری طور پر رات کے 2 بجے ڈاکٹر کا پتہ کریں جی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں۔ معوذتین پڑھی ہے؟ نہیں۔ آیت الکرسی پڑھی ہے؟ نہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کے دم کیا بچے پہ؟ وہ تو نہیں کیا۔ رات کے 1 بجے 2 بجے ڈاکٹروں کے دروں کے دھکے کھانا گوارا ہے، رب کے در پہ آپ آ کے خالی فریاد کرنا گوارا نہیں ہے۔ قرآن تو شفا ہے۔ اگر آپ کو پسند ہو تو پھر ایک بات بتا دوں، پہلے موبائل سن لی۔ سانو بھی دسے کہ کال، اللہ معاف کرے، بیوی دی کال آج رنگ پیلا پہ جاتا ہے بندے دا، نہ کوئی بھی ہو گیا کہ پتہ نہیں بڑھے گا کی نہ چکی تھی۔ اور بندہ عجیب پھنسا ہوا ہوتا ہے، مجلس میں کال اٹھا لے تو رسوا ہوتا ہے، نہ اٹھائے تو گھر میں جا کے ذلیل ہوتا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ کیڑی؟ چلو پھر ٹھیک، یعنی آپ بیدار ہیں نا۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ چیک اپ کرتا ہے، لکھ کے دیتا ہے ٹیسٹ فلاں 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 کروا کے آؤ۔ وہ جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹیں ساتھ لے کے آتا ہے۔ رپورٹیں آ گئی، ڈاکٹر صاحب اس کی روشنی میں نسخہ تجویز کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ بندہ جا کے میڈیکل سٹور سے کیا لے لیتا ہے؟ دوائی لیتا ہے، ٹیبلٹ لیتا ہے، کیپسول لیتا ہے، سیرپ لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ ریشم خریدتا ہے، بہترین خوبصورت غلاف بنواتا ہے، کیپسول بھی اسی میں، سیرپ بھی اسی میں، ٹیبلٹ بھی اسی میں رکھ کے لپیٹ کے گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، احترام سے، عزت سے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کتنے دن دوائی لینی ہے؟ گنتی ہوندی جائے 10 دن، صبح دوپہر شام، دن میں 3 مرتبہ، ٹوٹل 30 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوائی استعمال کرنی ہے۔ اب اس نے ریشم کے غلاف میں لپیٹی ہوئی ہے، صبح اٹھتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے چمٹا لیتا ہے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، 10 دن ایسا کرتا ہے۔ 11ویں دن ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے یہ کوئی آرام نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں دوائیاں استعمال کی تھی؟ ہاں جی کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ یہاں سے گئے، دوائیاں لی، ریشم پکڑا، غلاف سلوایا، دوائیوں کو اس میں رکھا، لپیٹ کے گھر میں اونچی جگہ احترام سے رکھ دیا۔ میں نے 30 مرتبہ 10 دنوں میں 30 مرتبہ ان کو چوما بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا ہے، سینے سے بھی چمٹایا ہے، شفا نہیں ملی۔
ڈاکٹر کہتا ہے عقل کے اندے دوائی اندر جائے گی تو بیماری باہر آئے گی. قرآن ہمارے اندر گیا نہیں، ہم نے چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سینے سے چمٹایا ہے، بہن بیٹی کے جہیز میں دیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے، تعویذ بنا بنا کے ڈولوں سے باندھا، کلائیوں میں پہنا اور کمر سے کسا ہے. قرآن ہمارے اندر نہیں گیا. قرآن اندر نہیں گیا، شفا کیسے ملے گی؟ بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ لمحہ فکریہ. آپ نہ ہنسیں، یہ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ملک ہے تے ہسن دی سارے نو عادت پئی. پہلے بھج رہی یار، بھجنے دیں آپ، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جی جب قرآن اندر نہیں گیا تو اندر بدلے گا، دل کا زنگ دور ہوگا، دماغ صاف ہوگا، بیماریاں ٹلیں گی، رب کی رحمت آئے گی. یہ پرابلم ہے ہماری. اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، باوجود اس کے سوشل میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اخبار روزانہ پڑھتے ہیں. ان موبائلوں کے اوپر بھی اخبار آتے ہیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں. جس کی نظر کمزور ہے نا، وہ یوں کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتا دوسروں سے سن رہا ہوتا ہے. کہ بھائی تو سنا دے. وہ کالم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، خبریں بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ آگے قاری صاحب کو کہیں کہ آپ ہمیں قرآن تو سنا دیں تاکہ میرے دل کو جلا ملے، میرے ایمان میں اضافہ ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان میں اضافہ تو اس سے ہوگا، لیکن ہم نے اس کتاب سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھو، دنیا میں اس کتاب کے ساتھی تم بن جاؤ، قیامت کے دن قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے، ساتھی بنے گا، ساتھ چھوڑے گا نہیں. اور جس نے یہاں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، قرآن اس کا ساتھ نہیں دے گا. قرآن یا حق میں گواہی دے گا یا مخالفت میں کھڑا ہوگا. اور یہ واحد کتاب ہے قرآن. تورات نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، صحف ابراہیم نہیں، صحف موسیٰ نہیں، قرآن. القرآن حجت لک او علیک، یہ حق میں یا خلاف گواہی دے گا. ہم نے اس کتاب کی نہ عظمت کو سمجھا ہے، نہ اپنی عظمت کو سمجھا ہے. ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. ہماری عظمت یہ ہے کہ اللہ کے آخری کلام کے مخاطب ہم لوگ ہیں. یہ ہماری عظمت ہے، اور ہم نے اپنی عظمت رفتہ کھو دی ہے. کچھ پلے پاس نہیں ہے امت مسلمہ کے. اتحاد و یکجہتی سے محروم امت ہے تو کیوں؟ قرآن سے دور ہے، سنت مصطفیٰ سے دور ہے، جہاد سے دور ہے تو کیوں؟ اس وجہ سے. اور مظلوم مسلمانوں کی مدد سے محروم ہے. 5 درجن اسلامی ملک تماشائی سارے کے سارے غزہ مٹ رہا ہے، غزہ کٹ رہا ہے، 4تھی نسل ان کی قربانیاں دے رہی ہے. کیوں احساس ہمدردی نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے دوری.
صلہ رحمی کا خاتمہ ہو گیا، ہمدردیوں کا خاتمہ ہو گیا، جذبہ ایثار و قربانی ناپید ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ یہ بات سن لو، قرآن سے دوری رب رحمان سے دوری ہے، قرآن سے دوری آمنہ کے لال سے دوری۔ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کا قرآن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے، اور ایسی مضبوط رسی جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی ہے۔ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، لوگوں اس کا ایک کنارہ، ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ میں۔ جو تھام لے گا وہ کامیاب ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ پٹ جائے گا۔ اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں۔ میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان 65 بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں مرکز میں حفظ کے لیے بٹھایا۔ مبارکباد دیتا ہوں ان 2 بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا ہے۔ جہاں ان کو مبارکباد ہے وہاں ادارے کے مدیر صاحب کو، اساتذہ کرام کو، انتظامیہ کو، ہمارے برادر محترم اقبال سلفی صاحب جو ضلع کے امیر ہیں ان کو بھی مبارکباد۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان بچوں کو پالش کریں، اچھی طرح پالش کریں۔ قاری صاحب جب یہ قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ عرب کے لب و لہجے میں پڑھیں، اور یہ حکم بھی ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، عرب کے لب و لہجہ میں اور ان کی آواز میں قرآن کو پڑھا جائے۔ زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ قرآن تو بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کی تلاوت کو اور مزین کرو۔ فإن الصوت الحسن، آواز کا اچھا ہونا، یزید القرآن حسنا، قرآن کے حسن و خوبصورتی کو اور دوبالا کر دیتا ہے، تلاوت کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ مخارج الحروف اور صفات کا لحاظ رکھ کے ان بچوں کو پڑھایا جائے۔ ضبط ہے، اوقاف ہے، آواز کا زیر و بم ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ جب یہ قرآن پڑھیں سننے والے یہ آرزو کریں کہ کاش اس جگہ پہ ہمارا بچہ ہوتا اور اپنے بچوں کو تیار کریں۔ ہمارے شیخ قاری ادریس عاصم صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ میر محمد گئے، ان کی تلاوت تھی، ان کی تلاوت سن کے حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی کے والد صاحب نے عزم کیا کہ میں نے اپنے بچے کو اس راستے پہ لگانا ہے، اور وہ اس وقت کے قاری۔ اس طرح اساتذہ کرام ان بچوں کو تیار کریں، ان کا لہجہ پختہ ہو، مخارج الحروف اور صفات کا لحاظ رکھ کے پڑھنے والے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو فرماتے تھے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے موسیٰ اشعری تو داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے کچھ سوریں عطا کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بڑی پیاری تھی، تو مبارکباد کے مستحق، اور انہی بچوں نے شفاعت اور سفارش کر دی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی بچے کو حفظ تو کروا لیں، پتہ نہیں کیا مستقبل ہوگا۔ یہاں پہ مغرب کی نماز کس کس نے پڑھی؟ آپ میں سے ماشاءاللہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ نے پڑھائی تھی۔ آپ کا اور امام صاحب کا، پہلی صف کا اور امام صاحب کا فاصلہ کتنا تھا پتہ ہے کسی کو؟ کتنے فٹ؟ کہتے ہیں عزت نہیں ہے جی،
سارے 4 فٹ پیچھے کھڑے تھے، امام صاحب 4 فٹ آگے کھڑے تھے، اور عزت کیا ہو؟ وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ وقت ہے، صدر ہے، گورنر ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، سارے پیچھے ہوتے ہیں، غریب امام کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی بچوں کو پڑھائیں تو صحیح، لیکن کیا کریں جی، کھائیں گے کہاں سے؟ آپ پاکستان کے سارے ڈاکٹر جو ہے نا مایا ناز، ان سے پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ کھانے والے کون ہیں، جن کو عزت کی روزی اور روٹی ملتی ہے، وہ علماء ہیں اور قرائے کرام ہیں۔ لوگ کھلاتے بھی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شرف بخشا۔ کیوں عزت کرتے ہیں؟ سینے میں قرآن ہے، علم ہے، مصلی پہ آگے کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم ہے۔ سعودی عرب کا فرما رواج جو ہے یہ چلا جائے، مکہ میں جاتے بھی ہیں، وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہ مسلح امامت پہ ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ دنیا میں تو یہ چرچا ہوتا ہے نا جی، یہ بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ فلاں ملک کا سلطان ہے، یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ جو شہنشاہ ہے اس نے بادشاہوں کا بادشاہ اگر کسی کو بنایا ہے تو مصلی کے امام کو بنایا ہے۔ امام الملوک والسلاطین، سلطانوں اور بادشاہوں کا بادشاہ، کتاب اللہ کا حافظ ہے۔ جب میں داخل ہو رہا تھا تو غالباً حدیث بیان ہو رہی تھی، کوئی فاضل مقرر بیان کر رہے تھے، وہ ہے کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر عثفان کا جو ساحلی شہر ہے سعودی عرب کا، جدہ سے مدینہ جائیں تو راستے میں آتا ہے، دورہ کرنے کے لیے گئے، مکے کا گورنر رافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ گورنر پیچھے کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا کو۔ ابن ابزا کا نام عبد الرحمن ابن ابزا ہے۔ کہا ابن ابزا کو، کہ کیوں؟ عمر ابن خطاب کا پریشان ہونا تو بنتا تھا، مکہ سادات کا، سیدوں کا، سرداروں کا، قریشیوں کا، ہاشمیوں کا شہر، نبی کا خاندان وہیں پہ، اس کو کیوں بنایا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ابن ابزا۔ ابن ابزا کون ہے؟ جواب دیا مولم من موالینا، غلاموں میں سے غلام۔ پریشان ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا، کیوں بنایا؟ کہا اس لیے انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے بنایا۔ کیا بنایا؟ گورنر کون سے شہر کا؟ مکہ کا۔ ومن دخلہ کان آمنا، کون سے شہر؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس شہر کا گورنر۔ کبھی یہ نہ سوچنا بیٹے کو حافظ عالم بنا لیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، بننا کیا ہے، رب عزت دے گا، قیامت کے دن یہی سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، تاج وقار اسی کی وجہ سے پہنایا جائے گا۔ تیرے بڑھاپے کی چھڑی اور سہارا اللہ نے بنانا ہے تو اسی کو۔ جب کسی عالم دین کو سن کر اور قاری قرآن کی تلاوت سن کے جب دنیا یہ کہتی ہے کس خوش نصیب ماں کا بیٹا ہے، تو پوری دنیا دعائیں کر رہی ہوتی ہے، تقریر وہ کر رہا ہوتا ہے، تلاوت وہ کر رہا ہوتا ہے، دعائیں ماں باپ کو مل رہی ہوتی، اور ماں باپ بیچارے پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، یہی چیز ہمیں کھائے جا رہی ہے۔ ہماری نگاہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک، کھائے گا کیسے، اس کو کیسے بھرے گا، اس کا کتنا ہجوم ہے، کتنا سائز ہے، ایک وقت میں بندہ کتنی کھا لیتا ہے، اسی چیز میں لگے ہوئے۔
یہ رب نے نگاہیں دی ہیں تو صرف پیٹ تک رکھنے کے لیے نہیں، قیامت تک رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ رب نے دماغ دیا ہے تو چھوٹا سوچنے کے لیے نہیں، بہت بڑی سوچ کے لیے۔ رب نے اپنا بندہ بنایا ہے تو اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جس نے پیٹ میں روزی دی ہے، جب شعور بھی نہیں تھا تو جب شعور آیا ہے تو وہ روزی روٹی نہیں دے گا۔ 1987 کی بات ہے، قافلہ دعوت و جہاد چلا، امیر محترم تھے، باقی قیادت تھی، ہم چھوٹے تھے۔ توحید آباد کے علاقے میں پہنچے، میں نے دیکھا کہ بڑا سارا پتھر ہے، چٹیل، کوئی چیز اس پہ نہیں ہے سوائے ایک پودے کا۔ میں اس پہ چڑھ گیا، دیکھوں تو صحیح یہ پودا ہے کیا۔ اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا پھل لگا ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا پھل تھا یا کیا پودا تھا۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا کہ اتنی بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر اکیلا پودا ہے اور کوئی ہریالی آئی نہیں۔ جب میں گیا میں نے وہ پھل توڑا، پھل توڑ کے جب اس کو کھولا تو اس میں کیڑا روزی کھا رہا تھا۔ ایک کیڑے کو اللہ وہاں پہ روزی دے رہا، جو کیڑوں کو کھلاتا ہے وہ اپنے بندوں کو نہیں۔ بیٹوں کو بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، آئی ٹی کا ماہر بناؤ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ان کے اندر مہارات پیدا کرو، لیکن اس قابل تو بناؤ کل کو میت سامنے پڑی ہو تو اس کے اوپر 4 تکبیریں تو پڑھ سکے۔ ورنہ حال وہی ہونا ہے۔ گجرانوالہ میں بندہ فوت ہوا، سیاسی شخصیت، تو میت کا پوتا کہنے لگے یار رش کا دل ہے بندے نے ٹائم ہو چلے نماز دا۔ وہ کہنے لگے جی وہ لوگ نے وضو کر رہے ہیں۔ کہتا ہے جنازے واسطے وضو کری دے۔ پوتا کہہ رہا ہے دادے کی میت سامنے پڑی ہے کہ وضو کری دے جنازے واسطے۔ تو سوچ کے جاؤ کہ اپنے پیچھے اولاد کیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا ابن ابزا کو کیوں بنایا گورنر؟ کہا انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کتاب اللہ کا قاری ہے، فرائض کے علم کا ماہر ہے۔ عمر بن خطاب کی گردن گر گئی، پلکیں جھک گئی۔ کہا اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج و عزت بھی دیتا ہے، جو اس کو پس پش ڈالتے ہیں اللہ ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔